بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تو دوستو کیسے ہیں آپ؟ تو دوستو آج کا ہمارا ٹاپک ہے کوئز سیشن کا اور پارٹ ہے 10۔ تو ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ جس بھائی نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ گھنٹے سبسکرائب بھی کر لیں۔ آپ نے تو سارے فرقے خود ختم کر دیے، تو امام مہدی علیہ السلام اب کیا کریں گے؟ نہیں، ابھی تو بھائی بہت کام باقی ہے، ابھی فرقے تو موجود ہیں بھائی، ابھی تو فرقے تو چیخ رہے ہیں۔ یہ ہم نے ایک راستہ پرووائڈ کیا ہے، ابھی تو یہ جنریشن گزریں گی، پہلے جب تک یہ بابے نہیں مرتے یا یہ بات قبول نہیں کرتے اور ان کی اگلی آنے والی نسلیں نہیں، اتنا آسان کام نہیں۔ علمی طور پہ ضرور موت ہوئی ہے لیکن پریکٹیکلی تو ٹائم لگے گا۔ میں بیرون ملک میں ہوں اور مسجد دوسرے شہر میں ہے، جمعہ ادا نہیں کر سکتا، کیا اسلام کے دائرے سے خارج ہوگا؟ نہیں، کوئی خارج نہیں ہوں گے، وہ تو دیکھا جائے گا کہ آپ کے اوپر جمعہ فرض ہے کہ نہیں۔ اگر وہاں پہ جمعہ کہیں پہ ہوتا ہے تو ضرور پڑھیں آپ، اور اگر آپ کو دوسری جگہ جانا پڑتا ہے تو آپ 3 جمعوں میں سے ایک جمعہ ضرور پڑھ لیا کریں، ہر 2 کے بعد ایک تیسرے جمعے کے لیے چلے جایا کریں، جو نبی السلام کی حدیث بھی ہے، مسلم میں، ابو داؤد میں، کیونکہ اس زمانے میں بھی گاؤں کے لوگوں کے لیے آنا مشکل ہوتا تھا، تو پھر کہا گیا کہ یار 3 میں سے ایک جمعہ تو ضرور پڑھا جائے آ کے۔ تو اگر آپ سفر میں مسلسل رہتے ہیں تو پھر آپ کے اوپر جمعے کی نماز نہیں ہے، زور پڑھ لینا کافی ہے۔ بیرون ملک میں گھر میں رہ کے نماز ادا کروں تو جماعت کا ثواب ہوگا۔ ظاہر ہے مسجد اگر بہت دور ہے تو آپ گھر میں اکیلے بھی جماعت کروا سکتے ہیں۔ سنن نسائی میں حدیث ہے، تیرے رب کو اس گھڑریے پہ بڑا پیار آتا ہے جو پہاڑ کی چوٹی پہ اکیلا اذان اور اقامت کہہ کے جماعت قائم کرتا ہے، اکیلے بھی جماعت ہو جاتی ہے۔ بیرون ملک میں آن لائن اپلیکیشن ٹائم دیکھ کر نماز مغرب ادا کرنا کیسا ہے جبکہ سورج غروب نہیں ہوا؟ سورج غروب نہیں ہوا تو مغرب کا وقت ہی داخل نہیں ہوا، نماز نہیں ہوگی۔ وہ کون سی آن لائن ٹائم اپلیکیشن ہے؟ غلط ہی ہے، پھر اپلیکیشن ہی ہو۔ حضرت علی کی فجر کی نماز چھوٹی تو سورج واپس مشرق میں چلا گیا، اس روایت کے اوپر کلام ہے، اس کے اوپر میری تفصیلی ویڈیو دیکھ لیں کہ حضرت علی کے لیے سورج واپس آیا تھا، ایک پورا مقدمہ ہے، وہ آپ سمجھ لیں۔ آپ نے کہا صحابہ کرام نماز چھوڑنے والے کو کافر کہتے تھے، اس کا حوالہ دے دیں، جامعہ ترمذی میں ہے میرے بھائی، درجنوں ویڈیوز میں نے اس کو ڈسپلے کرایا کہ صحابہ کرام تارک الصلاح کی تکفیر کرتے تھے۔ مشکات کی بھی پہلی جلد کے اندر نماز کی اہمیت والے چیپٹر میں یہ موجود ہے۔ آپ نے کہا ہاتھ کھول کر نماز پڑھنا جائز ہے، بلکہ افضل ہے، حدیث مرفوع سے ثابت کرے۔ حدیث مرفوع ہی ہے نا جی، ابو میں سعدی نبی علیہ السلام کی نماز کا طریقہ بیان کر رہے ہیں سنن نبی داؤد میں، اور مصنف ابن ابی شیبہ میں حضرت عبداللہ بن زبیر کا جو عمل ہے، تو سنن کبریٰ البیہقی میں عبداللہ بن زبیر کہتے ہیں کہ میں نے نماز حضرت ابو بکر سے سیکھی اور حضرت ابو بکر نے رسول اللہ سے سیکھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو سکھائی، انہوں نے عبداللہ بن زبیر کو سکھائی، اور عبداللہ بن زبیر ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے تھے۔ دونوں طریقے درست ہیں، ہم دونوں طریقے سے پڑھتے ہیں۔ آپ نے کہا ڈھولکی بجانا جائز ہے، جبکہ حدیث میں کوبا کی حرمت کے الفاظ ہیں۔ بھائی یہ پورا مقدمہ وہ آپ دیکھ لیں، آپ دف بجا لیا کریں، ڈھولکی نہ بجایا کریں۔ آپ نے کہا کہ قبولیت دعا کے لیے ولی کی قبر پر جا کر دعا کرنا جائز ہے، نبی اور ولی کی قبر پر دعا جا کے کرنا جائز ہے۔ ہاں، قبر پہ جو انبیاء کرام، نبی علیہ السلام کی جو قبر ہے، باقی وہ نبیوں کی تو کنفرم نہیں کہ وہ ہے بھی ہے کہ نہیں، وہاں پہ جا کے جو دعا کرنا ہے وہ آپ نے اللہ سے کرنی ہے نا جی۔ رات دعا کی قبولیت کا جائز ہونا، صحابہ اور اہل بیت سے تو کوئی اس طریقے سے تو کوئی چیز ثابت نہیں ہے کہ جس کو میں صحت کے ساتھ پریزنٹ کر سکوں۔ امام ابن حبان نے خود اپنے بارے میں لکھا ہے، جو کہ اہل سنت کے امام ہے، کہ میں نے امام موسیٰ کاظم کی قبر جو ہے اس کو دعاؤں کی قبولیت کا ایک ذریعہ پایا ہے۔ نبی علیہ السلام کی قبر مبارک چونکہ ریاض الجنہ میں ہے، جنت کے ٹکڑوں میں سے ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کا وہ مرکز ہے، اس لیے ہم نے یہ بات کی ہے کہ قبر رسول پہ جا کے آپ اللہ کے حضور دعا مانگیں تو دعا کی قبولیت کی جگہ ہے۔ یہ ہمارا اجتہاد ہے، اور اس اجتہاد کو سپورٹو ائمہ کرام کا عمل بھی موجود ہے۔ امام ابن حبان کا جو ابن خزیمہ کے شاگرد ہے، اور وہ امام بخاری کے۔ سیاست کی وجہ سے دوستوں کے درمیان اختلافات ہو جائے، یار ختم کر دو، سارے چور نکل آئے ہیں، سارے جھوٹے نکل آئے ہیں۔ سیاست کی وجہ سے آپ آپس میں اختلاف کر رہے ہیں، ان لیڈروں کے پیچھے جن کے قول اور فعل کے اندر تضاد ہے، ٹھیک ہے، جب تک حکومت میں ہوتے ہیں تو یہ پکڑائی نہیں دیتے، حکومت سے باہر جاتے ہیں تو کہتے ہیں ووٹ کو عزت دو، حکومت کے اندر ہوتے ہیں تو انہی ایجنسیز کو، اسٹیبلشمنٹ کو یوز کر کے اپنے مخالفین کو جیلوں میں ڈلواتے ہیں، اور جب حکومت سے نکلتے ہیں تو کہتے ہیں میں حقیقی آزادی کے لیے جنگ لڑ رہا ہوں کیونکہ اب میں جیل میں جا رہا ہوں۔ ان کے پیچھے آپ لوگ لڑائیاں کرتے ہیں۔ میں پہلے دن سے آپ کو سمجھا رہا ہوں، ان لوگوں کا دین سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، آپ کے ساتھ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ سیاست دان ہے، بس ان کو سیاست دان سمجھے، یہ کوئی مذہبی پیشوا نہیں ہے۔ ان چیزوں سے باہر نکلے ہم میرے بھائی۔ دوستی اور دشمنی کا بیار بخاری مسلم میں ہے، صرف اللہ کی ذات ہے، بس سیاست نہیں ہے، سیدھی سی بات۔ اگر فرقہ واریت اسلام میں حرام ہے تو یہ فرقے کیسے وجود میں ہے؟ بھائی یہ فرقے اس لیے وجود میں ہے کہ پہلے ہی بتا دیا گیا تھا کہ امت میں ایسا کام ہو جائے گا جب کتاب و سنت کو لوگ چھوڑیں گے، اور یہ نبی علیہ السلام سے پہلے بھی ہوا، قرآن میں بھی آیا کہ اللہ تعالیٰ جب نبیوں کو بھیجتا ہے ان کی وفات کے بعد لوگ 2 گروہ بن جاتے ہیں، ایک ان کی پیروی کرتے ہیں، دوسری مخالفت کرنے والے، اور پھر اس لیول تک اختلاف جاتا ہے کہ کفر میں چلا جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ ایک اور نبی بھیج دیتا ہے۔ اب چونکہ ختم نبوت ہو چکی ہوئی ہے، لہٰذا اب جو ہے وہ اس کو ایڈریس کرنے کے لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا
کہ اللہ کی رسی قرآن کو پکڑ لینا. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. صحیح مسلم میں غدیر خم کی حدیث ہے. ہم نے اس سے نکلنا ہے. دربار کے ساتھ مسجد کیوں بنائی جاتی ہے؟ یہ تو ان سے پوچھے. بخاری مسلم میں تو قبروں پہ نبی اسلام نے مساجد بنانے سے منع کیا ہے. اور مسجد نبی کی مثال اس لیے غلط ہے کہ وہ نبی اسلام کی قبر مبارک وہ اس حجرے میں تھی اور وہ حجرہ ایڈجسنٹ تھا مسجد نبوی کے. یہ توسیع کے بعد مسجد نبوی میں آ گیا ہوا ہے. یہ صحابہ کرام نے نہیں مسجد نبوی میں قبر رسول کو داخل کیا ہوا, یہ بعد کے لوگوں نے کیا. میرے دوست نے مجھے کہا کہ 5 آسمانی کتابیں ہیں, لیکن میں نے کہا کہ 4 ہیں. اس نے کہا حضرت ادریس پہ بھی نازل ہوئی. وہی 5 سے بھی زیادہ ہیں. قرآن میں جن کا ذکر ہے وہ تو 3 ہے قرآن کے علاوہ, باقی تو صحائف تو ہے نا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحائف ہیں, موسیٰ علیہ السلام کے, باقی انبیاء کے ہیں. باقی جو کتابیں جو رپورٹ ہوئی ہیں وہ یہی 4 ہوئی ہیں. باقی صحائف ہیں, صحیفے ہیں, آپ انہیں کتاب کہہ رہے ہیں. کیا دعا میں آپ علیہ السلام کا وسیلہ ڈالنا, نبی علیہ السلام پر درود شریف پڑھ کے دعا کریں. وسیلہ کے اوپر تفصیلی ویڈیو میری دیکھ لیں آپ. سورہ بقرہ میں مولا کا لفظ اللہ کے لیے آیا, تو مولا علی کا کیا مطلب ہے؟ یہاں پہ مولا علی کے کیس میں وہی مطلب ہے جو ہم درود شریف میں بھی کہتے ہیں, اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. یہاں مراد ہے آقا, سرپرست, دوست, جگری یار, یہ سارے معنی درست ہوں گے. جب اللہ کے کیس میں ہوگا تو ظاہر ہے کہ وہ الٹیمیٹ سہارا ہے انسان کا. جس طرح قرآن میں رب کا لفظ سورہ یوسف میں بادشاہ کے لیے بھی آیا, مالک کے لیے بھی آیا, لیکن الٹیمیٹ جو رب ہے وہ جہان کا پالنے والا ہے. تو یہ الفاظ ہے, جیسے نبی علیہ السلام کے لیے ہے بالمؤمنین رؤوف الرحیم, مومنین کے لیے رؤوف الرحیم, اور یہ اللہ کا بھی نام ہے الرؤوف الرحیم. ٹھیک ہے, لیکن وہ دی رؤوف دی رحیم. کھڑے ہو کر پیشاب کرنا مرد کے لیے سنت ہے, جائز ہے, لیکن عمومی عمل بیٹھ کے پیشاب کرنا ہے. اور جہاں آپ کو بیٹھ کر پیشاب کرنے میں تردد ہو, چھینٹیں اڑتے ہو, وہاں کھڑے ہو کر پیشاب کریں. بعض لوگوں نے میرے پہ اعتراض کیا کہ سنت کیوں بولا؟ سنت اس لیے بولا کہ نبی علیہ السلام سے جو عمل ثابت ہو جائے وہ سنت کہلاتا ہے, تا وقت کہ نبی علیہ السلام نے اسے منسوخ نہ کر دیا. وہ کہتے ہیں وہ تو آپ نے 1-2 دفعہ مجبوری کے طور پر کیا. اور جی ترمذی کے اندر موجود ہے, اما عائشہ نے کہا کہ جو کہے کہ نبی علیہ السلام نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا تو تم اس کی تصدیق نہ کرو, نبی علیہ السلام بیٹھ کے کرتے تھے. بالکل اما نے ٹھیک کہا, نبی علیہ السلام کا عمومی عمل بیٹھ کے پیشاب کرنا ہے, عموماً تو یہی عمل ہے. لیکن یہ ترمذی کی حدیث جو تم پیش کر رہے ہو, اس کے آگے امام ترمذی نے اگلا باب باندھا ہے, اس میں رخصت کا بیان, اور اس میں وہی بخاری کی حدیث لے کے آئے کہ نبی علیہ السلام نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا. امام ترمذی نے خود جواب دیا ہوا ہے کہ بیٹھ کے پیشاب کرنا عمومی سنت ہے, لیکن مرد کے لیے کھڑے ہو کر پیشاب کرنا بھی نبی علیہ السلام سے ثابت ہے. اور یہ وہ حدیثیں ہیں جن کا دفاع خود دیوبندی بریلویوں نے کیا ہوا ہے. آپ کو حیران کن بات بتاؤں, بخاری میں جب یہ کھڑے ہو کے پیشاب والی حدیث آئی ہے نا, تو منکرین حدیث نے جب اعتراض کیا ہے تو دیوبندیوں اور بریلویوں نے خود جواب دیا ہے حدیث ٹھیک ہے کہ مرد کے لیے جائز ہے. جب ہماری باری آتی ہے تو ہم سے لڑنا شروع کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, کیسی 2 نمبری کرتے ہیں. ظہرین اور مغربین کی نیت کیسے کریں گے؟ نیت وہی ہے جو آپ نماز پڑھ رہے, پہلے ظہر اور اس کے بعد عصر, اکٹھی دونوں کی نیت نہیں کرنی. ظہر کے آپ نے فرض پڑھ کے اسلام پھرنا ہے, اور اس کے بعد پھر نئی اقامت کے ساتھ عصر پڑھنی ہے, اور مسافر ہے تو 2 کر کے پڑھنے. یہی نیت ہے. نیت کو زبان سے تو نہیں کرنی ہوتی, دل کے ارادے کا نام ہے. ایک مرتبہ آدم اور مائی حوا کو معافی مل گئی تو سزا کے لیے دنیا میں کیوں بھیجا گیا؟ سزا کے لیے تو نہیں بھیجا گیا. سزا کے تو لفظ وہ تو قرآن میں پہلے ہے کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں. یہ سزا نہیں ملی ہے, یہ اللہ کے پلان کا حصہ تھا کہ انہوں نے زمین پہ اترنا ہی تھا, وہ ان کا ٹیسٹ تھا, سزا نہیں ملی ہمیں. توبہ توبہ. کیا پریگننٹ عورت کی نماز وہ عورت جو حاملہ نہیں ہوتی اس کے ثواب میں فرق ہے؟ جب آپ تکلیف میں کوئی بھی عمل کریں گے اس کا عمل نارمل سے افضل ہی ہوگا. ظاہر ہے وہ تکلیف میں ہے تو اسے زیادہ ثواب ہوگا. باقی فرق یہ ہو سکتا ہے کہ اگر وہ کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتی تو بیٹھ کے نماز پڑھ لے, بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتی تو لیٹ کے. صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے. اسلام میں داڑھی کی شرعی حیثیت کیا ہے, مقدار کتنی ہے؟ داڑھی اور انجینئر محمد علی مرزا لکھیں, پوری ویڈیو کھل جائے گی. مرد کے لیے اتنی داڑھی رکھنا کہ یہ چہرے کی کھال چھپ جائے, یہ فرض ہے قرآن کے حکم کے تحت. عورتوں کی آپ نے مخالفت کرنی ہے اور نیچر کو آپ نے بدلنا نہیں ہے. اور احادیث کی روشنی میں مٹھی داڑھی سنت ہے, مٹھی سے کم بھی رکھیں تو جائز ہے, لیکن افضل یہ ہے کہ آپ کی مٹھی داڑھی کم از کم ہونی چاہیے. اسلام میں تصوف اور قوالی کی شرعی حیثیت, وہی ساری کی ساری ویڈیوز اسی کے اوپر ہے. قوالی تو سارا یہ فراڈ ہی چل رہا ہے. باقی صوفیاء کے اوپر تو میری ساری ویڈیوز ہیں. پرائز بانڈ لے کر رکھنا جائز ہے اگر اس کی اوریجنل رقم اپنی جگہ برابر رہے, وہ ضائع نہ ہوتی ہو, جوئے والا معاملہ نہ ہو. بینک کے جو پرائز بانڈ ہیں وہ ان کا معاملہ بالکل درست ہے. قطر لکھا ہے, قطر میں کسی دوسرے کا راشن کارڈ لے کر راشن لینا منع ہے, تو کیا ہم قطری باشندوں کے راشن کارڈ کو لے کر, جب منع ہے تو مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں بھائی؟ قانوناً جو جرم ہے وہ جرم ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے, گناہ وہ جو تیرے دل میں کھٹکے اور تو اس بات سے ڈرے کہ لوگوں کو پتہ نہ چل جائے. اگر کوئی انسان کسی سے بغض رکھ کر لعنت کرے تو کیا تکبر ہے؟
کیونکہ مومن کبھی بھی کسی کو حقیر نہیں سمجھتا. اب یہ جنرل اسٹیٹمنٹ یار لکھا کرو, پتہ نہیں کس دے ہوتے تسی نیت کی ہوئی ہے تو کیا کرنا چاہ رہے ہو. ہاں اس طرح جنرل اسٹیٹمنٹس نہ لکھا کریں. باقی یہ کہ نبی علیہ السلام نے بائی نیم لعنت کرنے سے منع کیا. جنرل تو آپ لعنت کر سکتے ہیں کہ جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت, ظالموں پہ اللہ کی لعنت, یہ تو قرآن کی آیت ہے, لعنت اللہ علی الکاذبین اور لعنت اللہ علی الظالمین, لیکن اسپیسیفکلی مینشن کر کے لعنت نہیں کریں گے. قرآن میں 3 وقت کی نماز کا ذکر ہے یا 3 نمازوں کا ذکر ہے. نمازوں کا تو ذکر ہے ہی نہیں کہ کتنی ہے. صلاۃ العشاء کا ذکر آیا قرآن کے اندر, 5 نمازوں کے نام اس طرح نہیں آئے, وہ احادیث میں ہے. 3 اوقات کا ذکر ہے سورہ ہود میں, سورہ بنی اسرائیل کے اندر, اور وہ اس لیے کہ 3 اوقات ہیں, پھر آگے اس کی ڈویژن ہے ظہر اثر علیحدہ اور مغرب اور عشاء علیحدہ, لیکن چونکہ نمازیں جمع بھی ہو سکتی ہیں اس لیے قرآن میں 3 ہی اوقات کا ذکر ہے. 2 نمازوں کو جمع کرنا میری ویڈیو دیکھیں, اس میں نے یہ ساری آیات کور کی ہوئی ہیں. اہل تشیع حضرات صحیح حدیث کہ ایک بہت بڑے ذخیرے جو بالخصوص حضرت ابو ہریرہ سے ان کا انکار کرتے ہیں, تو کوئی مسئلہ نہیں, وہ انکار کرتے ہیں ان کو کہ آپ اپنے عقیدے قرآن سے بنائیں, ہمارا تو یہ آپ کو مشورہ ہے. حدیث میں جو باتیں آپ کو وہ نہیں درست لگ رہی, آپ اس کا انکار کر دیں, کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ ساری باتیں آپ کی کتابوں میں سے نکل آئیں گی. وہ کوئی ایسی بات بتائیں نا جو اسماء و صفات کے حوالے سے بھی بتاتے ہیں, وہ ہم سے پوچھیں ہم اس کی کیا تشریح بیان کر رہے ہیں, تو کوئی مسئلہ نہیں. حضرت ابو ہریرہ کے وہی عقائد تھے جو شیعہ کے ہاں بھی پائے جاتے ہیں, اور عقائد کی بنیادی کتاب بخاری مسلم نہیں ہے, قرآن ہے. تو دوستو ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا, سبسکرائب کرنا بھی مت بھولیے گا. ملتے ہیں کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ, تب تک اللہ حافظ, دعا میں یاد رکھیے گا.